شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور وزیر اعظم نے پنجگور میں فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف سیکورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی کی تعریف کی ہے۔ وزیر خزانہ نے خطے کو درپیش سیکورٹی مسائل سے مشترکہ طور پر نمٹنے پر زور دیا ہے۔ پاکستان نے سعودی بزنس کونسل کو اپنے تیزی سے بڑھتے ہوئے بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات آئندہ ماہ کی 27 تاریخ کو ہوں گے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ سیکورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع پنجگور میں خفیہ اطلاعات پر مبنی کارروائی کے دوران 6 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود، دھماکہ خیز مواد اور گاڑیاں بھی برآمد ہوئیں جو علاقے میں دہشت گردی کی کئی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پنجگور میں فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف سیکورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی کی تعریف کی ہے۔ صدر نے ایک بیان میں کہا کہ فتنۃ الہندوستان اور اس کے سہولت کار پاکستان کا امن و استحکام سبوتاژ کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے خلاف کارروائی اس کے منطقی انجام تک جاری رہے گی۔ وزیر اعظم نے اپنے بیان میں ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ماحول کے تحفظ، قدرتی وسائل کے ذمہ دارانہ استعمال اور آئندہ نسلوں کے لیے ایک محفوظ اور زیادہ مستحکم پاکستان کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں کہا کہ پاکستان موسمیاتی اور ماحولیاتی امور کے بارے میں بین الاقوامی تعاون کے لیے پرعزم ہے۔ صدر نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ پانی کو ذمہ داری سے استعمال کریں، کوڑا کرکٹ نہ پھیلائیں، جنگلات اور حیاتیاتی تنوع کو محفوظ بنائیں اور توانائی کے ماحول دوست ذرائع کو فروغ دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ اس سال کا موضوع موسمیاتی لاہے عمل اس بات کی بھرپور یاد دہانی کراتا ہے کہ انسانیت کو درپیش ماحولیاتی مسائل سے نمٹنے کے لیے فوری اور مربوط عالمی اقدامات ناگزیر ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے دہشت گردی، منظم جرائم، منشیات کی اسمگلنگ اور سائبر جرائم سمیت خطے کو درپیش سیکورٹی مسائل سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ کرغزستان کے شہر بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کے داخلہ اور سلامتی عامہ کے وزراء کے خصوصی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کو پرامن اور محفوظ خطے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے خفیہ معلومات کا تبادلہ بڑھانے، مشترکہ خطرات کا جائزہ لینے اور آن لائن انتہا پسندی سے نمٹنے کی کوششوں کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر داخلہ نے باہمی اعتماد، مساوات، شراکت داری اور خود مختاری کے احترام پر مبنی شنگھائی اسپرٹ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان نے سعودی بزنس کونسل کو اپنے تیزی سے بڑھتے ہوئے بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ یہ پیشکش وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے سعودی پاکستان مشترکہ بزنس کونسل کے چیئرمین شہزادہ منصور بن محمد السعود سے اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کی۔ وفاقی وزیر نے M6 سکھر حیدرآباد، M10 کراچی پورٹ اور M13 کھاریاں راولپنڈی موٹر وے منصوبوں میں تصویراتی شراکت داری کی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ مخصوص روٹس انتہائی موزوں ہیں جو تجارتی لحاظ سے انتہائی منافع بخش اور سعودی کاروباری برادری کے لیے سرمایہ کاری کا بہترین موقع ہیں۔ جواب میں شہزادہ منصور بن محمد السعود نے سعودی بزنس کونسل کی جانب سے موٹر وے کے ان خصوصی منصوبوں میں شراکت داری اور سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔
وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے تمام شہریوں کے لیے مساوی حقوق اور مواقع یقینی بنانے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات پنجاب کے اقلیتی امور کے وزیر سردار رمیش سنگھ اروڑا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ ملاقات میں اقلیتوں کے حقوق، بین المذاہب ہم آہنگی اور انسانی حقوق کے فروغ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ اور آزاد جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات اگلے ماہ کی 27 تاریخ کو ہوں گے۔ آزاد جموں کشمیر کے چیف الیکشن کمشنر غلام مصطفیٰ مغل نے مظفر آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران انتخابی شیڈول کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی رواں ماہ کی 9 سے 19 تاریخ تک ریٹرننگ افسران کے پاس جمع کرا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔